أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات سے یہ بات شروع ہوئی کہ تمام پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا مقصد اصلی جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کی طرف دعوت دینا ہے، جس کو دعوت الی التوحید کہتے ہیں، کہ اس پوری کائنات کا واحد اکیلا اکلوتا بادشاہ اور اس پوری کائنات کے نظام پر اکیلے قدرت رکھنے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. اب اس دعوت الی التوحید کے لیے کہ آپ کسی شخص کو دعوت دے اللہ کی توحید کی، آیا آپ کے پاس اس توحید کی کوئی دلائل ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہے، آپ کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو عرض کیا تھا آپ سے کہ اس پارہ نمبر 20 کی جو شروع کی آیات ہیں، یہیں سے اللہ پاک نے اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے، اپنی وحدانیت کے دلائل پیش کیے. اس کائنات کی ایک ایک چیز میں غور و فکر کر لو، دیکھ لو، اور پھر خود اپنے دل سے سوال کر لو کہ آیا اس کے بننے اور اس کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک کبھی نظر آیا تمہیں؟ جب کوئی نہیں تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. آج کی جو 3 آیات ہیں اس میں بھی اللہ پاک نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل پیش فرمائے ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون ہے جو کسی مجبور کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ مجبور اس ذات کو پکارے؟ کون اس کی فریاد رسی کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو تکلیف کو ہٹا دیتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں اس زمین میں جانشین بنا دیا، نائب بنا دیا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں ہے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اتنے واضح دلائل ہیں پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بتاؤ بھلا کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے جنگل اور سمندر کے اندھیروں میں؟ خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کون کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے جو بارش برسنے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بتاؤ بھلا کون سی ذات ہے جس نے پوری مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کیا، ثم یعیدہ،
پھر دوبارہ وہ ان کو پیدا کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ وہ کون ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں ہے۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنے دلائل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم نے جو شرک کا دعویٰ کیا کہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں معبودان باطلہ، اور بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہے قدرت میں، تصرف میں، صفات میں، اگر ہے تو دلائل لے آؤ۔ کبھی نظر آیا ہو کہ کوئی پہاڑ بنا رہا ہو، کبھی نظر آ رہا ہو کہ کوئی درخت کو زمین سے اگا رہا ہو، کبھی نظر آیا ہو کہ کوئی آسمان کو رنگ دے رہا ہو۔ جب یہ ساری چیزیں ہم روز دیکھتے ہیں اور اسی طرح دیکھتے ہیں، کوئی اس کے بنانے والا، اس میں تجدید توسیع کرنے والا آج تک کبھی نظروں سے نہیں دیکھا، نظر نہیں آیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہی اس کائنات کے اکیلے بادشاہ ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو یہ تین آیتیں میرے دوستوں بزرگوں بالکل واضح ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے مختلف انعامات گنوائے اور بندوں کو احساس دلایا، اور سب سے پہلا انعام جو ہے دوستوں بہت ہی زیادہ قابل غور ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمائے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ بتاؤ کون ہے جو مجبور کی فریاد رسی کو پہنچتا ہے۔ جب انسان پھنس جاتا ہے نا، مضطر کا لفظ استعمال ہوا، مجیب المضطر۔ مفسرین نے لکھا کہ مضطر کس شخص کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا مضطر وہ آدمی ہے کہ جو تمام سہارے استعمال کر کے اس کے پاس سوائے اللہ کے سہارے کے اور کوئی سہارا نہیں بچا۔ سب سہارے اس نے استعمال کر لیے، ڈھونڈ لیے، چلا گیا، لیکن پتہ چلا کوئی سہارا کارآمد نہیں ہے، کام کا نہیں ہے۔ تو جب سارے سہارے ختم، صرف ایک اللہ کے سہارے کی طرف جو چل کر آئے، یہ بندہ دوستوں کیا کہلاتا ہے؟ مضطر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مضطر۔ یہ وہ مجبور ہے جو اپنی فریاد ہر ایک کے پاس لے کر گیا، لیکن کہیں اس کی سنوائی نہیں ہوئی، کہیں اس کی سنوائی نہیں ہوئی، کام نہیں بنا اس کا۔ بالآخر اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ میرا کام بنے گا تو صرف اللہ کے دروازے سے بن سکتا، پھر یہ مجبور ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے یہ آیت بہت قیمتی ہے دوست، بڑی قیمتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بہت زیادہ مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، اور اس کے پاس سوائے اللہ کے سہارے کے اور کوئی سہارا نہ بچے، تو اس کو چاہیے کہ یہ اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے۔ مضطر کو دعا سکھائیے دوستو۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مضطر بندہ کیا کرے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ دعا ہے، اتنی سی دعا ہے دوستو، مختصر دعا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مضطر ہو جائے، اسے سمجھ آ جائے کہ اب اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے میرے پاس، فرمایا اس بندے کو یہ دعا سکھا دو، اور جو یہ دعا پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مجبوری بیان کرے گا، اللہ پاک لازماً اس کی حاجت روائی فرمائے۔ اب کتنی عظیم دعا ہے اور کتنی آسان دعا ہے۔ اللہم ارجو رحمتک، الفاظ پہ غور کریں۔ اے اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کیجیے گا۔
ایک لمحے کے لیے بھی۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور اے اللہ میری ہر حالت کی آپ اصلاح فرما دیجئے، درست کر دیجئے۔ لا الہ الا انت، اس لیے کہ آپ کے سوائے اس کائنات میں کوئی معبود نہیں۔ تو فرمایا جو بندہ مستر ہو کر یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے، اللہ پاک اس کی ضرور حاجت روائی فرما کے اس کی ضرورت کو پورا فرمائے۔ اب یہ دعائیں مسنون دعائیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی ان چیزوں کو اہم سمجھا۔ آج چونکہ ہم دعا کی طاقت سے غافل ہیں، مسنون اعمال ہماری زندگیوں سے نکل گئے۔ ہر موقع کی مسنون دعا کیا ہے آپ علیہ السلام نے سکھائی، لیکن ہم تو دنیا کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ ان چیزوں کو بے اہمیت سمجھ لیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ان دعاؤں کے سیکھنے کا اہتمام کریں، یہ دعائیں سیکھیں۔ ہمارا درس میں بیٹھنا، مجلس میں بیٹھنا اس مقصد اور اس نیت کے ساتھ ہو کہ بھئی جو بات سامنے آئے گی، جو اہم کام کی بات آج ہوگی، آج میں اس کو سیکھوں گا، اس پر عمل کروں گا، گھر والوں سے جا کے اس کا مذاکرہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اصل یہ ہے دوست، آج ہم سنت زندگی سے بالکل دور ہو چکے ہیں، یہ مسنون دعائیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی، اس لیے جگہ جگہ پہ پریشان ہیں۔ اور پھر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر جو عربی کی بہت عظیم اور مستند تفسیر ہے، اس میں انہوں نے اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک شخص عرب میں گزرا جو بہت بڑا تاجر تھا، اور یہ تاجر آدمی جو ہے اپنا سامان لے کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ نظر میں ہوتے ہیں، تو ایک ڈاکو کی نظر پڑ گئی اس میں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا تاجر ہے جو ایک ملک سے دوسرے ملک نقل و حرکت کرتا ہے، اور اس کو تو کسی طریقے سے قابو کرنا چاہیے۔ تو اس کیا کیا، جا کے ایک خچر لے کر کے اپنے آپ کو ایک مزدور بنا لیا، مزدور کی شکل دے دی اپنے آپ کو اس ڈاکو نے۔ اور جب یہ تاجر اپنا سامان لے کے بازار آیا، اس کو خچروں کی ضرورت تھی، تو اس مزدور نے اپنے آپ کو پیش کیا، علامہ ابن کثیر نقل کر رہے ہیں دوست، پیش کیا اور کہا کہ بھئی آپ کا سامان میں لے جاؤ۔ اس نے کہا ایک خچر پہ نہیں آ سکتا، کہا میرے پاس مزدور اور بھی بہت سارے، ہم آپ کا سامان لے جائیں گے، جہاں لے جانا ہو بتائیں۔ خچروں پہ سامان لاد دیا، اب سفر پہ روانہ ہو گئے۔ ظاہر سے یہ تاجر آدمی تھا، اس کو تو راستوں کا پہلے سے علم تھا۔ تو جب آدھا راستہ طے ہوا تو اس خچر والے نے راستہ بدل دیا، سنسان راستے پہ۔ اس نے کہا راستہ یہ نہیں ہے جس پہ آپ جا رہے ہیں، راستے کا مجھے پتہ ہے، میں سال کے ہر مہینے سفر کرتا ہوں۔ اس ڈاکو نے جو مزدور بنا ہوا ہے کہا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، ایک مختصر راستہ دریافت ہوا ہے اس ملک تک نکلنے کا جو میرے علم میں ہے، کیوں اتنا لمبا سفر کر کے ہم لوگ جائیں، میں آپ کو شارٹ راستے سے لے جاتا ہوں۔ انسان حریص ہے، تو کہا بھائی چلو اگر وقت کم لگتا ہے تو اس پہ چلتے۔ اب اس نے تو پورا منصوبہ بنایا ہوا ہے، تو اس مختصر راستے پر جب لے گئے آگے، ایک جنگل بیابان شروع ہو گیا۔ اب اس کو خوف شروع ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کو کہا کہ بھئی میری سواری روک دو۔ اس نے کہا اب تو سواری نہیں رکے گی، اب تو آپ کو اصل مقام تک لے جائیں گے۔ جب آگے لے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگوں کی ہڈیاں، جسم کے ٹکڑے گل سڑ کے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس کے ٹکڑے یہ سب پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے جیسے بہت سارے بیوقوف تم سے پہلے تھے، ان کو ہم اس ترتیب پر لے آتے تھے، اور وہ بھی اس بات میں آ کے بھئی مختصر راستہ ہے، یہاں آئے، یہاں پھر ہم تو ڈاکو ہے، ہماری پوری جماعت ہے، ہم تو لوٹ کے پھر قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ آج تم ہاتھ آ گئے، تم بہت بڑے تاجر ہو۔
اب آدمی پریشان ہو گیا کہ پھنس گئے، کیا کریں؟ اب دیکھیں علامہ ابن کثیر اس واقعے کو اس آیت کے ضمن میں نقل کر کے ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ مستر کون ہوتا ہے۔ اب یہ مستر ہے نا، وہ تو کوئی سہارا ہی نظر نہیں آ رہا، وہ سنسان بیابان جنگل ہے، ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی ہے، سامنے ڈاکو ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ مستر ہے اور کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب تو کوئی حل نہیں ہے، چاہے ایسا کرو کہ میں 2 رکعت مجھے پڑھنے کا نفل کا موقع دے دو تاکہ موت۔ اس نے کہا پڑھ لو، تم سے پہلے والوں نے بھی پڑھی، تم بھی پڑھ لو۔ کہتے ہیں اس نے یہ 2 رکعت پڑھی، اور پھر سورۃ النمل کی یہ آیت جو ہے آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت فرمایا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اس تاجر نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ آیت پڑھی کہ اس مجبوری میں کون فریاد رسی کرے گا، اس تکلیف کو کون دور کرے گا، وہ پڑھی تو کیا دیکھا، ایک گھڑ سوار آ رہا ہے نیزہ لے کر، اور وہ گھڑ سوار جب آیا تو ایسا عجیب و غریب گھڑ سوار کہ ایک ایک ڈاکو کو اس انداز سے نیزہ مارا کہ سب کو ختم کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ تاجر حیران یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ کر کے واپس جانے لگا۔ تاجر نے کہا اے میرے محسن پیچھے مجھے ذرا دیکھ تو لو، اتنا تو بتا دو کہاں سے آئے؟ کہا میں وہ آیت ہوں جو ابھی تم نے پڑھی اللہ کے سامنے، یہ آیت اللہ پاک کے عرش تک پہنچی، اللہ پاک نے مجھے آسمانوں سے بھیجا، میں فرشتہ ہوں کہ جا کر میرا ایک بندہ مستر ہو چکا ہے اور اس نے آیت پڑھ کر مجھ کو پکارا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو جو یہ آیت اخلاص سے پڑھ کر اللہ پاک کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ آسمان سے نصرت کے لیے فرشتے اس کے پاس بھیج دیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم کتنی مصیبتوں میں یہ زندگی گزار رہے ہوتے، ہر آدمی رات نکلتے ہوئے پریشان، جیب میں پیسے لیتے ہوئے پریشان، تجارت کا سامان اپنی ذاتی گاڑی میں لے جاتے ہوئے پریشان، ہر جانب دائیں کوئی آیا تو خوف، بائیں آیا تو خوف، پیچھے سے سایہ نظر آیا تو خوف، انسان پریشان ہے کہ بھئی حالات خراب ہے۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سارے دنیا کے اسباب اختیار کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، بالکل اس کی نفی نہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان کے ہم اپنے اصل کام سے غافل ہیں۔ جو اصل طاقت ہمیں دعا کی دی گئی، مسنون دعاؤں کی، وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ آج کے مسلمان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ اس مشکل حالات کے لیے دعاؤں کو سیکھ لے۔ اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مسنون زندگی پر لائیں اور تھوڑا سا وقت نکالیں، تھوڑا سا اس مشینی زندگی سے نکلیں، یہ جو کولو کے بیل بنے ہوئے، تھوڑا سا وقت اس میں سے نکالیں، اللہ پاک سے مانگنے کا، اللہ سے لینے کا، اللہ سے منوانے کا طریقہ سیکھیں، مسنون دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں، زبانی یاد نہیں، کم از کم ہم مسنون دعائیں اپنے پاس رکھیں، روزانہ رات کو ایک مسنون دعا پڑھیں، تلفظ صحیح نہیں ہے کسی سے صحیح تلفظ کروائیں، کوئی حافظ قرآن بچہ مسجد میں مل جائے اس سے درخواست کرے کہ حافظ صاحب یہ دعا میری آپ 5 منٹ سن لو، یہ بچے کس دن کام آئیں گے ہمارے، یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے ایسے حافظ بچوں سے اپنے قرآن جو ہے وہ صحیح کروائے، اپنی دعائیں صحیح کروائی، اپنی نمازیں صحیح کروائی۔ ہمارے اپنے گھر میں بچے حافظ ہوتے ہیں، ہم ان کی کوئی قدر نہیں کرتے، ان کو بیکار سمجھ لیتے ہیں۔ ان کو استعمال کریں، اپنے پڑوس کے حافظ بچوں کو، مسجد کے حافظ بچوں کو استعمال کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعا کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں اس دنیا میں ایسی ہے کہ جب وہ بندہ مانگتا ہے تو اللہ پاک نے وعدہ فرمائے کہ یہ رد نہیں ہوگی، یہ میں ضرور سنوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کس کی؟ فرمائے 2 دعائیں ہیں، ایک بد دعا ہے۔ دعا فرمائے ایک تو مستر کی ہے، مجبور کی ہے،
جو ابھی آپ کے سامنے بات ہے. جب آدمی بالکل مجبور بےکس ہو جائے، مظلوم ہو جائے، یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے دوستو اللہ سے مانگنے کا. دوسرا فرمائے جب بندہ مسافر بن جائے، مسافر کی جو دعا ہوتی ہے، فرمائے اس کی دعا اور فرشتوں کی دعا برابر ہو جاتی. ہم سفر میں جاتے ہیں، اپنے لیے مست گھوم رہے ہیں، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی موبائل سے کھیل رہا ہے. مسافر کی دعا بڑی جاندار ہوتی. تو فرمایا یہ دو تو دعائیں ہیں کہ مستر کی دعا مسافر کی دعا رد نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی. اس لیے جب سفر پہ جاتے ہیں تو سمجھدار لوگ، دیندار لوگ، علماء کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے حضرات وہ مسافر سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. پتہ ہے یہ کام کا آدمی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے ہیں، اور رخصت کون کر رہے ہیں؟ اولین اور آخرین کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو روانہ کر رہے ہیں نا. تو حضرت عمر سے کیا فرمایا؟ یا اخی لا تنسانا فی دعائک، اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بلانا. حضور حضرت عمر سے فرما رہے ہیں، کیوں وہ مسافر ہیں. اور تیسرا فرمایا اگر والدین اپنے اولاد سے تنگ ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ اس دنیا میں ضرور قبول ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے کبھی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے. انسان ہے، بہرحال کمزور ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، تو بڑوں کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے اب فتنوں کا دور ہے، ماحول نے اس طرح بنا دیا، اولاد کھڑی ہو جاتی ہے ماں باپ کے سامنے، دل دکھ جاتا ہے. لیکن ہم اپنی اتنی قلبی تربیت کریں کہ ہماری زبانوں سے کہیں اولاد کے لیے بد دعا نہ نکلے، ورنہ آگے بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ قبول ہو جائے گی اور پھر انسان روئے گا بعد میں کہ میں نے کیوں اس طرح کیا. تو بہرحال ہمارے معمولات کے اندر دعاؤں کے لیے حصہ ہو، دعاؤں کے لیے وقت ہو. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. اس میں تمام احباب اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.